کہ ملاقات نہیں ہو سکی, آپ چھٹی دفعہ آئے ہیں تو آپ کیا کہیں گے سر اس کے؟ میں تو یہی کہوں گا ان سے کہ کیوں ضد لگائی ہوئی ہے, بچوں کی طرح ضد کر رہے ہیں, چھوڑ رہے نہیں ہے. میرا لیڈر ہے, میرا قائد ہے, ایک ویژنری لیڈر ہے, اور اگر اس کی گائیڈنس ہوگی تو خیبر پختونخوا مزید ترقی کرے گا. اور ان کو یہ پتہ ہے کہ ان سے ملک نہیں سنبھل رہا. میرا لیڈر, میرا قائد جناب عمران خان صاحب جس طرح کووڈ کے دنوں میں جہاں پوری دنیا لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی تھی, میرا لیڈر, میرا قائد جو ہیں وہ یہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گیا, اس حالات میں ملک کو سنبھالا, تمام جتنی بھی ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز تھے ان کو پازیٹیو کیا. ہمارا جی ڈی پی گروتھ کر رہا تھا, ہمارا فارن ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو رہا تھا, ہمارے فارن ریزرو زیادہ ہو رہے تھے. تو ایک ویژنری لیڈر کے ساتھ اگر میں ملنا چاہ رہا ہوں اور وہ مجھے کچھ گائیڈنس دے گے تو صبح خیبر پختونخوا کی فائدے کے لیے ہوں گے. ملنے دیں وہاں. ایسے میں نے جو ہے کوئی ایٹمی طاقت ڈسکس کرنی ہے کہ آپ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, چھوڑے رہنے دے یار. سر ابھی کال آئی آپ کو, سر کس کی کال تھی سر؟ ابھی میرے یار شاید خٹک صاحب کی. سی ایم صاحب جو ماشاءاللہ آپ نے بڑا ایک شو کیا, قومی امن جرگہ کیا, اور اس کا مین مقصد یہی تھا کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ امن آئے. تو اللہ آپ کے مطلب ہے وہ آپ کی کاوشوں کو کامیاب بھی کرے. لیکن اس میں ایک چیز جو ڈکلیریشن آیا, اعلامیہ آیا, اس میں یہ کہا گیا کہ سیکیورٹی فورسز کی جو چیک پوسٹ ہیں وہ ختم کی جائیں اور اختیارات زیادہ سے زیادہ پولیس اور باقی سی ٹی ڈی سی کو دیا جائے. جبکہ اگر سیکیورٹی پوسٹ مطلب آپ کے سامنے ہے کہ ایک نئی لہر ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کی, تو اگر چیک پوسٹ ختم کر دی جائیں تو اس سے پھر زیادہ مسائل نہیں بڑھیں. دیکھیں جی, ہماری جتنی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں اگر وہ صدق کے دل سے اور جو ہیں ان کی انٹینشنز ٹھیک ہوں اور ایمان مضبوط ہو تو آپ کسی بھی فورس کو جو ہے کمزور نہ سمجھیں. ہماری جتنی بھی فورسز ہیں, چاہے وہ فوج ہیں, چاہے ہمارے پولیس ہیں, چاہے سی ٹی ڈی ہیں, تمام الحمدللہ یہ طاقت رکھتی ہیں کہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی کو وہ روک سکتی ہے. بعض چیک پوسٹ جو ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کے حوالے ہوں, وہاں پر جو ہے یہ آلریڈی ڈکلیئر کر چکے ہیں, اور جہاں پر جو ہے تھوڑا بہت ہمیں چانس مل رہا ہے تاکہ فوج اپنا کام کریں. فوج کا کام ہے بارڈروں کی حفاظت کرنا, تو ہم ان کو اس لیے فارغ کر رہے ہیں کہ وہ بارڈر پہ جائیں اور یہاں پر جو ہماری پولیس ہے وہ اپنے چیک پوسٹ سنبھالیں. صاحب یہ بتائیے گا, کے پی میں دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں, آپ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے, امن جرگہ بھی ہوا, وفاقی حکومت کے ساتھ آپ کا کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, تو کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے, صوبہ کس طرح چلائیں گے آپ؟ ظاہر ہے آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں. یار یہ آپ کو کس نے بتایا کہ میری کوارڈینیشن نہیں ہے؟ سب سے پہلے ریکویسٹ میں نے کی اپنے پرائم منسٹر صاحب سے کہ میری ملاقات عمران خان صاحب سے کروائیں, انہوں نے نہیں کروائی. تو کوارڈینیشن تو میں کر رہا تھا, وہ نہیں کر رہے ہیں کہ میری ملاقات کرائیں. جو باقی معاملات, یار مجھے یہ بتائیں کہ میرا لیڈر, میرا قائد جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملا ہے, اس کی وجہ سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں, اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان 2018 سے لے کر 2022 تک ترقی کر رہا تھا. وہ ویژنری لیڈر ہے, اس کے ویژن کے مطابق میں چلوں گا تو مجھے پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا مزید ترقی کرے گا. اگر میں اس سے ملنا چاہ رہا ہوں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کیوں مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا؟ ملاقات نہیں ہوتی, کیا صوبہ رکا رہے گا؟ گائیڈ لائن لینی ضروری ہے نا, رکا تو ہوا نہیں ہے. افتتاح بھی ہو رہے ہیں, ترقی کے کام بھی ہو رہے ہیں, گورننس بھی ہو رہی ہے, باقی انتظامی جو معاملات ہیں وہ بھی دب کے چل رہے ہیں, لیکن ملوں گا تو. صاحب نے کہا تھا کہ آپ وزیر ملنا چاہتے ہیں عمران خان سے, تو انہوں نے کہا تھا میں پوچھ کے بتاؤں گا, تو جن سے ان سے پوچھنا, آپ ڈائریکٹ ان سے پوچھ لیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ملاقات کی اجازت مل جائے. دراصل میں خیبر پختونخوا کا شریف ہوں, یہ پوچھنا مجھے نہیں آتا. آپ کہتے ہیں کوارڈینیشن میں تھے, اس وقت جو پہلا رابطہ ہوا تھا وہ وزیر اعظم صاحب نے آپ کو سے کیا تھا اور آپ کو مبارکباد دی تھی, جس میں آپ نے ملاقات کی تجویز دی تھی یا درخواست کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ وہ بتائیں گے. تو اس کے بعد آپ کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے کہ آپ نے بتایا نہیں, یا یہ معاملات ہیں صوبے کے, آپ نے بھی تو کوئی رابطہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, جب پہلی ملاقات یا پہلی بات میں اس طرح کی بات آئے تو میرے خیال میں پھر جو ہے بات کرنا نامناسب اس لیے ہے کہ اختیار کسی اور کے پاس ہے. تو ہم چاہتے ہیں اچھا جتنی بھی جمہوریت طریقہ کار ہیں, کیونکہ میں جمہوری بندہ ہوں, میں جمہوریت پر بلیو کرتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ملک میں جتنی جمہوریت مضبوط ہوگی اتنا پاکستان ترقی کرے گا. تو جتنے بھی جمہوری راستے ہیں وہ میں اپنا رہا ہوں, اور اس کے بعد جو تھوڑے بہت رہتے ہیں وہ بھی آزما لیں گے. پھر جمہوریت میں ایک اور چیز بھی ہے, پھر اس کی طرف جائیں گے.